آرگنائزیشنز میں یوز ہوتے ہیں. اگر ہم یہاں کی بات کریں تو نادرا کی بات کرتے ہیں پی آئی اے میں, اور ویسے جنرلی یہ انشورنس کمپنی میں جہاں پہ امپلائیز کا ڈیٹا اور امپلائیز کا ریکارڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس طرح بینکس میں بھی ان کا یوز ہوتا ہے. اس کو کیوں بڑے بڑے آرگنائزیشن میں یوز کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس ڈیٹا پہ کام کرنے والے بھی زیادہ تر زیادہ ہوتے ہیں. مثلا بینک ہے, بینک کے پاس بہت بڑا ڈیٹا ہوتا ہے, اکاؤنٹس ہوتے ہیں, اور ان اکاؤنٹس کو ایک ٹائم پہ بہت سارے یوزر ایکسیس کرتے ہیں. مثلا جس کا اکاؤنٹ ہے, اکاؤنٹ ہولڈر, وہ اپنا بھی ایک ٹائم وہ یوز کر سکتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بینک کی مینیجر ہے یا کیشیئر ہے وہ بھی اس کو یوز کر سکتا ہے, اس بینک کا ہیڈ آفس میں بھی اس کا یوز ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ کسی بھی ڈیٹا کو بہت سارے یوزر ایک ہی ٹائم پہ یوز کرتے ہیں, تو ان کے لیے مین فریم کو یوز کیا جاتا ہے. اور جو سب سے پاورفل مین فریم کمپیوٹر ہے, تو یہ ایک ٹائم پہ ہزاروں کی تعداد میں یوزر کو سپورٹ کرتے ہیں, یعنی ہزاروں یوزرز کی ہینڈل جو نیڈز ہے, پروسیسنگ نیڈز ہے, تو یہ ہینڈل کر سکتا ہے. تو ایک ٹائم پہ ہزاروں کی تعداد میں یوزر کو اپنے کام کے لیے سپورٹ کرتے ہیں. ناٹ سو فلیکسیبل, یہ سسٹم جو ہے بہت زیادہ فلیکسیبل نہیں ہے, اس لیے ہر ایک کام اس پہ نہیں ہو سکتا. جس طرح ہم ڈیسک ٹاپ میں بہت سارے جنرل پرپز یا جنرل ٹاسک کے لیے یوز کرتے ہیں, تو یہ والا جو کمپیوٹر ہے مین فریم, یہ بہت زیادہ جنرل ٹاسک کے لیے, جنرل قسم کی ورکنگ کے لیے یوز نہیں ہوتا. خاص کام اور خاص ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے. اور اس کمپیوٹر کو ایکسیس کرنے کے لیے اگر ہم یہاں دیکھیں اس امیج میں, تو آپ دیکھ لیں کہ اس کمپیوٹر کی سائز کتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے, پورے روم میں ایک ہال میں یہ پورا آکوپائی ہوا ہے, پورے ہال میں یہ رکھا ہوا ہے, اور سائز بھی اس کا زیادہ ہے, اور جتنا اس کا سائز زیادہ ہے تو اس طرح اس کی پاور بھی زیادہ ہے. اس کمپیوٹر سے کام لینے کے لیے یوزر جو ہے ایک خاص ڈیوائس کو یوز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ٹرمینل. ٹھیک ہے, ٹرمینل جو ہے یہ جنرلی ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا کام کرتا ہے. یہ صرف ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا کام کرتا ہے, اور اس میں کوئی پروسیسنگ نہیں ہوتی, اس میں کوئی سٹورنگ نہیں ہوتی, یہ صرف ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا کام کرتا ہے. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس امیج کو, تو اس میں ہمارے پاس یہ اسکرین ہے آؤٹ پٹ کے لیے, اور یہ ہمارے پاس ان پٹ کے لیے کیا ہے, کی بورڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ماؤس کا بھی اس میں یوز کیا جاتا ہے. اور یہ اوور آل جو ٹرمینل ہے یہ مین فریم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. تو مین فریم کو جو بھی ڈیٹا دینا ہے یا مین فریم سے جو بھی ڈیٹا لینا ہے, وہ اس ڈیوائس کے تھرو یہ کام کیا جا سکتا ہے. ٹرمینل یوز فار ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ اونلی, اور ٹرمینل جو ہے اس کو یہ ڈز ناٹ پروسیس ڈیٹا, ٹرمینل میں کوئی ڈیٹا کی پروسیسنگ نہیں ہوتی, ٹرمینل میں ڈیٹا کی کوئی سٹورنگ نہیں ہوتی. تو ٹرمینل کو ہم صرف ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اور سٹورنگ کے لیے اور پروسیسنگ کے لیے اس کو یوز نہیں کیا جاتا. اب اگر ہم ایک دو پوائنٹس اور بھی ٹرمینل کے بارے میں دیکھ لیں کہ ٹرمینل جو ہے اس کے 2 ٹائپس ہے. ایک ٹرمینل, یہ تو ہم نے پڑھا کہ ٹرمینل ایز اے ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائس یوز کیا جاتا ہے, لیکن ٹرمینل کے جنرلی 2 ٹائپس ہے. ایک کو کہتے ہیں ڈم ٹرمینل. اور ڈم ٹرمینل کیا ہے, ڈم ٹرمینل جو ہے وہ اس کو صرف ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے 2 ٹائپس ہے. پہلے کا نام ہے ڈم ٹرمینل. ڈم ٹرمینل کو ان پٹ اور آؤٹ پٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ٹرمینل میں یا ڈم ٹرمینل میں کوئی پروسیسنگ نہیں ہوتی, اس میں کوئی سٹورنگ نہیں ہوتی, یعنی صرف اس کا کام یہ ہے ان پٹ اور آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو دوسری قسم کا ایک ٹرمینل تو یہ ہے ڈم ٹرمینل. جو دوسری قسم کا ٹرمینل ہے اس کا نام ہے انٹیلیجنٹ ٹرمینل. انٹیلیجنٹ ٹرمینل کیا کام کرتا ہے, ڈو سم پروسیسنگ, چھوٹی سی تھوڑی مقدار میں تھوڑی پروسیسنگ بھی کر دیتا ہے, لیکن سٹوریج کا کام اور پروسیسنگ کا کام یہ بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے,
तो इंटेलिजेंट में सिर्फ ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीचर ये है कि ये थोड़ी सी इनपुट और आउटपुट के अलावा थोड़ी सी प्रोसेसिंग भी कर देता है। और मेन जो ज़्यादातर प्रोसेसिंग है वो मेन फ्रेम में डायरेक्टली होती है। जो प्रोसेसिंग का काम है मेन फ्रेम में होता है, जो स्टोरिंग का काम है वो मेन फ्रेम में डायरेक्टली होता है। इसके अलावा मेन फ्रेम जहाँ पे यूज़ करते हैं मेन फ्रेम एनवायरनमेंट में, तो बाज़ दफ़ा यूज़र जो है वो स्टैंडर्ड पीसी को, स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर को भी एज ए टर्मिनल यूज कर सकता है। इसको यूज करके स्टैंडर्ड पीसी को यूज करके वो मेन फ्रेम को एक्सेस कर सकता है, वो मेन फ्रेम को डेटा इनपुट कर सकता है, वो मेन फ्रेम से डेटा आउटपुट कर सकता है स्टैंडर्ड पीसी को मेन फ्रेम के साथ अटैच करके, और स्टैंडर्ड पीसी को एज ए टर्मिनल के यूज करते हुए, तो एज ए टर्मिनल यूज करते हैं और स्टैंडर्ड पीसी के थ्रू डेटा मेन फ्रेम को दे भी सकता है और डेटा मेन फ्रेम से ले भी सकता है। तो ये थी हमारा मेन फ्रेम। इसके बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे मिनी फ्रेम।